بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 5ویں برس نبوت کے عمر فاروق بن خطاب ایمان لائے۔ ان کے سبب سے اسلام میں تقویت اور عزت زیادہ ہوئی۔ عرب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قوت میں جوان مرد اور شجاعت میں سب سے زیادہ مشہور تھے اور تمام عرب ان سے ڈرتا تھا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، ابو لہب اور سرداران قریش کو بلا کر کہا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ لو، بعد ان کے یار و مددگار کو دیکھا جائے گا۔ ابو جہل لعین نے کہا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ لائے میں اس کو 100 اونٹ اور 40,000 درہم دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بائی قصد روانہ ہوئے۔ راہ میں ایک شخص سے جس کا نام نعیم بن عبد السلام نام تھا ملاقات ہوئی۔ وہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ اس نے پوچھا کدھر کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا جاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کروں۔ اس نے کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ اس طعن سے وہ بیتاب ہو گئے۔ پلٹ کر اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کے گھر کا راستہ لیا۔ پہنچتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ غصے سے بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی کھول کر مارا، مگر دیکھا تو ان کو توحید کا نشہ اس طرح تھا، ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا کہ اچھا جو سورت تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ پر رکھ دیا جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا اے پیغمبر ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس کی وجہ سے اس قدر تکلیف اٹھاؤ، ہاں یہ کہ ان کو صرف ایک نصیحت ہے، اور وہ بھی ان کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ یہ کلام پاک اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان کو پیدا کیا۔ اس خدا کا نام ہے رحمان جو عرش بری پر وراجمان ہے، اور اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے اور جو کچھ کرہ خاک کے تلے ہے۔ اور ایک شخص اگر تو پکار کر بات کرے تو وہ تیرے پکارنے کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ آہستہ سے آہستہ بات کو بھی سن لیتا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اچھے نام اسی کے ہیں۔ عمر جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے ان کا دل کانپتا جاتا تھا، اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، کیا خوب کلام ہے اور کیسا پرتاثیر، اس کے کلام الہی ہونے میں کیسے شک ہو سکتا ہے۔ آخر چلا اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر باہر نکل آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ کعبے کے پاس ایک گلی تھی جس میں اس سچے اور جانثار مسلمان ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول سے ملتے اور مسلمان ہو جاتے۔ حضرت عمر سیدھے وہاں پہنچے تو کواڑ بند تھے۔ آواز دی۔ جو مسلمان وہاں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار لیے دیکھ کر گھبرائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آنے دو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا۔ اول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر ان کے دامن کو پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، ایمان لانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اس وقت تک 40 آدمی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔